من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف. اللہ کریم جل شانہ کا کرم ہے، اس کا فضل و احسان ہے، اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اپنی یاد نصیب فرمائی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نصیب فرمائی. ان سب نعمتوں پر جتنا بھی ہم اللہ پاک کا شکر کریں کم ہے. یہ دنیا کی زندگی نہایت مختصر زندگی ہے، جہاں پر اللہ پاک نے ہمیں چند روز کے لیے بھیجا ہے، اور اس بات کی آزمائش کے لیے کہ انسان اپنے نفس، اپنے ماحول، اپنے معاشرے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یا پھر اللہ جل شانہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اور کامیابی کا راستہ بتا دیا کہ کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جو بھی فرما برداری کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ عظیم کامیابی کو پہنچ گیا. جس کامیابی کو اللہ پاک عظیم فرمائے وہی اصل کامیابی ہے. وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. دنیا میں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سچی عزت عطا فرماتے ہیں، مشکلات سے نکلنے کے راستے مہیا فرماتے ہیں، ان کے کاموں میں آسانی فرماتے ہیں، ان کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ وہم و گمان بھی نہ ہو، اور پاکیزہ زندگی ان کو عطا کرتے ہیں. یہ سب وعدے قرآن کریم میں فرمائے گئے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے مغفرت کا وعدہ ہے، اجر عظیم کا وعدہ ہے، جنت کی بے شمار نعمتوں کا وعدہ ہے. بلکہ جنت اللہ پاک نے ایسے ہی لوگوں کے لیے بنائی ہے جو فرما برداری کرنے والے ہیں اللہ پاک کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر یہ فرما برداری تمام شعبوں میں مطلوب ہے، عبادات ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، ظاہری اخلاق ہو، باطنی اخلاق. عبادات کا درجہ سب سے مقدم ہے، ان کا اہتمام سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اور نماز ان میں سب سے اہم فریضہ ہے. نماز کا اہتمام، جماعت کا اہتمام، اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، کامل طہارت کے ساتھ ادا کیا جائے، نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے. قضا نمازیں ہوں تو انسان ان کو ادا کرے، روزے قضا ہوں ان کو ادا کرے، زکوٰۃ فرض ہو اس کو ادا کرے، حج فرض ہو جائے اس کی ادائیگی کی فکر، کوشش، اہتمام کرے. پھر عبادات کے ساتھ ہماری معاشرت اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، اس کے لیے حقوق بتائے گئے، ماں باپ کے حقوق، بچوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، دیگر مسلمانوں کے حقوق بتائے گئے. جب انسان ان حقوق پر عمل کرتا ہے تو اس کی معاشرت اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی جاتی ہے. اسی طرح پھر ہماری معیشت، ہماری کمائی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اکل حلال کا انسان اہتمام کرے، حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائے. حرام لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام. فرمایا وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جو حرام مال سے پرورش پائے. اعاذنا اللہ. انه لا يربو لحم نبت من سحت فالنار اولی به. فرمایا کہ جو جسم کے وہ ناجائز کمائی سے پرورش پائے تو جہنم کی آگ اس کے زیادہ لائق ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو جو بھی کام کرے انسان اللہ کے حکم کے مطابق کرے، کاروبار کرے، تجارت، ملازمت، صنعت، حرفت،
جو بھی کام کرے اس کو شریعت کے مطابق اللہ پاک کے حکم کے مطابق کریں، اور اسی طرح پھر ہمارے اخلاق اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں۔ اپنی زبان کو انسان ناجائز بولنے سے بچائیں، کانوں کو ناجائز سننے سے بچائیں، آنکھوں کو ناجائز دیکھنے سے بچائیں۔ آنکھوں کے گناہ بہت عام ہو گئے، خصوصاً ان نیٹ والے آلات کے ذریعے اور دیگر وجوہات کی بنا پر۔ زبان کے گناہ بہت عام ہو گئے ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، فحش کلامی ہے، گالم گلوچ، مسلمان کی دل آزاری، آبروریزی ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اب یہ سارے شعبوں میں فرما برداری کیسے آئے گی؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان نسخہ بیان فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا دیکھو انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، جب وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی کرچیاں، تو دل پر چونکہ مدار ہے تمام اعضاء کی اصلاح کا، اس لیے اولیاء اللہ جو ہیں وہ دل پر زیادہ محنت کراتے ہیں، وہ اعمال زیادہ کراتے ہیں جو دل پر اثر انداز، دل سے اللہ کی ناپسند باتیں دور ہو جائیں، اللہ کی پسندیدہ باتیں دل میں پیدا ہو جائیں، دل سے تکبر، حسد، کینہ، بغض، تماہ، مال کی محبت ہے، شہرت نامری کی محبت ہے، نفسانی محبت ہے، عجب، ریاکاری وغیرہ دور ہو جائیں، اور اللہ پاک کی پسندیدہ صفات دل میں پیدا ہو جائیں، اخلاص ہے، خوف و خشیت ہے، زہد، توکل، عنابت، سخاوت، رضا و شکر وغیرہ۔ ظاہر بات ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو پھر انسان کو ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کرنا آسان ہوگا۔ اللہ پاک کی محبت ہو جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو جائے تو سچی محبت جو ہے وہ فرمانبرداری پر آمادہ کرتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سچی محبت کر کے دکھائی۔ سچی محبت کے دو لازمی تقاضے، ایک یہ کہ انسان محبوب کی فرمانبرداری کرے، دوسرا یہ کہ انسان محبوب کو کثرت سے یاد کرے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانبرداری نصیب تھی سارے کاموں میں، ان کی فرمانبرداری کے بہت سے واقعات ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 جانصاروں کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر درب افروز ہے، مکہ معظمہ سے چند میل کے فاصلے پر یہ جگہ ہے۔ کفار مشرکین کو پیغام دیا جاتا ہے کہ ہمارا مقصد اس وقت کوئی لڑائی کرنا نہیں ہے، عمرے کی نیت سے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں، تو قاصد آتے جاتے ہیں، مکالمہ جاری ہے۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا جاتا ہے جو بھی سرداران قریش میں ہیں کہ جا کر ذرا ان کے مسلمانوں کے حالات بھی معلوم کرو اور ان سے گفتگو بھی کرو۔ تو واپس جا کر جو انہوں نے بیان دیا، انہوں نے کہا ہے سرداران قریش، واللہ میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، قیصر و کسریٰ کا دربار بھی دیکھا ہے، لیکن کسی دربار کے درباری کو اپنے آقا سے ایسی محبت کرتے اور ان کی ایسی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسی محبت و تعظیم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جس بات کا حکم دے دیں اس کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے مسلمان نہیں تھے اور یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ صحابہ ایسے ہیں کہ جس بات کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں یہ اس کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے، وہ وضو کرتے ہیں ان کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اس پانی کو آپس میں ایسے تقسیم کرتے ہیں گویا لگتا ہے گویا اس کے لیے ابھی لڑ پڑیں گے۔ ان کا لعاب دہن زمین پہ گرنے نہیں دیا جاتا، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ لگتا ہے جس کو وہ اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے۔
تو بخدا ایسی محبت، ایسی تعظیم میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو گرفتار کیا گیا، مکہ کے بازار میں فروخت کیا گیا اور ان کو سولی دی گئی۔ سولی دیے جانے سے پہلے ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے سردار تھے، انہوں نے کہا زید تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے اور تمہیں رہا کر دیا جائے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ سن کر کانپ اٹھے، انہوں نے کہا تم نے تو بہت بڑی بات کہہ دی، میں تو یہ بھی گوارا نہ کروں گا کہ اگر میری رہائی کے بدلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دولت قدے میں ایک چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے اور اس کے بدلے مجھے رہا کر دیا جائے تو یہ سودا بھی مجھے منظور نہیں۔ ابو سفیان حیران رہ گیا، اس نے کہا خدا کی قسم میں نے کسی جماعت کو اپنے آقا سے ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا جیسی محبت یہ جماعت اپنے آقا سے کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، مکہ کے باہر کافروں کا ایک قافلہ آیا، کافروں کی ایک جماعت نے ان کو گھیر لیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تیرے پہ چڑھ گئے اور پھر ان کو مخاطب کیا کہ دیکھو جتنے میرے ترکش میں تیر ہیں میں تیر چلاؤں گا، اور تم یہ جانتے ہو کہ میں تم سب میں زیادہ تیر انداز ہوں، جب تک میرے ترکش میں تیر رہیں گے میں تیر چلاؤں گا، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر تلوار کی باری آئے گی، جب تک میرے دم میں دم ہے میں لڑتا رہوں گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جس راستے پہ میں چل پڑا ہوں اس سے واپس ہو جاؤں۔ ہاں اگر تم یہ سودا کرنا چاہو کہ مکہ میں جتنی میری جائیداد ہے وہ لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو تو میں یہ سودا کرنے کو تیار ہوں۔ ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا، واقعی یہ کہتے تو صحیح ہیں، یہ واقعی میں بڑے تیر انداز ہیں، اور اگر ہم میں سے چند ایک کی جان لے لی تو کیا فائدہ، اس کے بجائے وہ یہ سودا کر لیا کہ ان کی جائیدادیں لے لی، ان کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ تو یہ حضرات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار، اور جو حکم آ جاتا اس کے لیے فرما برداری کرنا ان کا مقصد زندگی بن جاتا۔ اسی طرح اللہ کی یاد، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ان کے دلوں میں سمائی ہوئی تھی۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا، محبت کا لازمی تقاضا جو ہے ایک تو فرما برداری ہے، دوسرا محبوب کو کثرت سے یاد کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جگہ جگہ فرما برداری کا بھی حکم فرمایا ہے، کثرت ذکر کا حکم فرمایا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کثرت ذکر کو بیان فرمایا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں جس سے مقصد ان کا اللہ کی رضا ہے۔ صبح و شام کا مقصد مفسرین نے بیان کیا کہ علی الدوام، دائمی طور پر اللہ کو یاد کریں۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے میں تھے، وہاں سے مسجد میں تشریف لائے، ایک جماعت کو دیکھا اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، جن میں خوش کھالوں والے بھی ہیں، پراگندہ بال والے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو سارے جسم پر ایک چادر میسر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرما ہے ان کے پاس، اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری زندگی میں سے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے خود ان کے پاس بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ ظاہر ہے کہ ان حضرات کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرما ہونا یہ ان حضرات کے نفع کے لیے تھا، تاکہ وہ بلا واسطہ فیض اور نور حاصل کریں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے۔ اسی طرح اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کیسے ان کے دلوں میں تھی،
ایک صحابی حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، رنجیدہ ہیں، غمزدہ ہیں۔ آپ نے بلایا، فرمایا کیا بات؟ تمہیں رنجیدہ دیکھ رہا ہوں۔ عرض کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت سے جب اپنے گھر جاتا ہوں، آپ کی یاد مجھے ستاتی رہتی ہے جب تک کہ دوبارہ آ کر آپ کا دیدار نہ کر لوں۔ اس بات کا فکر ہے، اس دنیا سے تو سب نے جانا ہے، اور اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا تو آپ تو انبیاء و مرسلین کے سردار، تمام انبیاء سے بھی بلند تر بلند آپ کا مرتبہ اور مقام ہوگا، تو آپ کے دیدار کے بغیر وہاں کیسے چین آئے گا؟ یہ بات سوچ کر رنجیدہ ہو جاتا۔ اللہ جل شانہ نے آیت مبارکہ نازل فرما دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو بھی فرمانبردار ہو گیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان لوگوں کا انجام ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا، انبیاء کرام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں کی رفاقت کیا ہی اچھی رفاقت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام فتح ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اجازت لی، عمر رضی اللہ عنہ کی اجازت سے وہاں رہنے لگے۔ ایک دن خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا بلال کیا جفا ہے، ہماری زیارت کو نہیں آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے روز مبارک کی زیارت بھی حدیث پاک کے روح سے ایسا ہے جیسے آپ کی زیارت کے لیے کوئی آئے۔ تو خواب سے بیدار ہوئے اور پھر سواری پہ سوار ہوئے، مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، اور پھر حضرت حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہوئی، ان سے لپٹ کر رونے لگے۔ لاڈلے نواسوں نے درخواست کی کہ آج آپ اذان کہہ دیجئے، ان کی درخواست کو رد نہ کر سکے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اذان کہنی شروع کی تو مدینہ طیبہ میں ایک کوہرام مچ گیا، لوگ روتے ہوئے گھروں سے باہر آ گئے، نہ صرف مرد بلکہ پردہ نشین خواتین بھی ضبط نہ کر سکیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد نے سب کو تڑپا دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے ہیں، ایک جھوپڑے سے ایک بڑھیا کی آواز، رات کو گشت کیا کرتے تھے تاکہ کوئی اجنبی، کوئی مسافر، کوئی بیمار، کوئی پریشان حال ہو تو اس کی خبر گیری کی جائے۔ تو ایک جھوپڑے سے گزرے، وہاں سے ایک بڑھیا کی آواز آئی جو اشعار پڑھ رہی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار قد کان قواما بکم بالاسحار یا لیتنی والمنایا اطوار فہل تجمعنی وحبیب الدار۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک لوگوں کا درود ہو، پاکیزہ اور برگزیدہ لوگ ان پر درود بھیجیں۔ ان کی تو یہ شان تھی کہ راتوں کو عبادت کرنے والے اور سحری کے وقت اللہ کے آگے رونے والے تھے۔ موت تو بہرحال آنی ہے، کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکے گا یا نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ اشعار سن کر بہت دیر تک روتے رہے، اس کے بعد بیمار پڑ گئے۔ کسی کو پتہ نہ تھا کہ آپ کی بیماری کی کیا وجہ ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمانبرداری بھی کر کے دکھائی، اور یاد محبوب ان کے دلوں میں سمائی ہوئی تھی۔ تو محبت سچی ہو جائے، سچی محبت کا لازمی تقاضا ہوتا ہے کہ انسان فرمانبرداری بھی کرے اور انسان محبوب کو کثرت سے یاد بھی کرے۔ ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنی فرمانبرداری کرتے ہیں اللہ پاک کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اس بات میں غور کرنا ہے کہ ہم اگر اللہ کی رضا کو نہیں دیکھتے، اللہ پاک کی فرمانبرداری نہیں کرتے، تو ہم کس کی فرمانبرداری کر رہے ہیں؟ اپنے معاشرے کی، اپنے ماحول کی، اپنے خاندان کی،
اپنے نفس کی، شیطان کی، اس کی ذریت کی، اللہ پاک فرماتے ہیں اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، کیا تم شیطان اور ان کی ذریت کو دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ ظالموں نے بہت ہی برا بدل اختیار کیا۔ تو انسان یہ سوچے جہاں بھی اس نے اللہ کی رضا کو چھوڑا اس نے بدل کیا اختیار کیا؟ اللہ کی رضا کو چھوڑ کر دنیا کی کسی بھی چیز کی رضا کو لینا انتہائی نادانی کی بات ہے اور انتہائی بے وفائی کی بات ہے۔ اللہ پاک کے احسانات میں ہم ہر دم ہر آن مستغرق ہیں۔ اللہ جل شانہ کی نعمتیں کتنی انسان پر بے شمار ہے جن کو ہر وقت استعمال کر رہا ہے۔ انسان کے جسم جان میں 1000 کارخانے چل رہے ہیں، ڈاکٹر حضرات اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک کارخانہ بند ہو جائے انسان بستر پہ پڑ جاتا۔ اللہ پاک کی نعمتیں احسانات ہر دم ہر آن ہیں۔ وہ نہ چاہے تو انسان کھا نہیں سکتا، وہ نہ چاہے تو انسان پی نہیں سکتا، وہ نہ چاہے تو انسان چل نہیں سکتا، وہ نہ چاہے تو انسان سو نہیں سکتا، وہ نہ چاہے تو سو کے اٹھ نہیں سکتا۔ تو کیسے کیسے اللہ کی مہربانیاں ہر دم رہا۔ تو اس کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ پاک سے سچی محبت کرے، اور سچی محبت کا جو لازمی تقاضا ہے کہ ہر کام میں ان کی فرمانبرداری کرنے والا ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنے والا ہو، ان کے مبارک طریقوں کو اپنانے والا ہو۔ مدارس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ سچی محبت پیدا ہو جائے اللہ پاک سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسی محبت جو ہر چیز سے زیادہ ہو، ہر فرد سے زیادہ ہو، اور یہ محبت ہمیں فرمانبرداری پر آمادہ کرے۔ ایسی مدارس الحمدللہ مختلف علاقوں میں بھی ہوتی ہیں۔ ہر جمعرات کو خانقاہ میں بھی نظم ہوتا ہے، اور صاحب کے یہاں اس کے علاوہ بھی یہاں مختصر مجلس روزانہ کی بھی ہوتی ہے۔ اہتمام کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے ہم ایسی مجالس میں جڑیں اور اپنے ایمان کی ضرورت سمجھتے ہوئے ان مجالس کو اختیار کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ اپنے مخلصین میں شامل فرما، اپنے مخلصین میں شامل فرما، اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما، اپنی چاہت ہمارے دلوں میں راسخ فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما۔ جن کاموں سے آپ راضی ہوتے ہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہوتی ہے، ان کی توفیق عطا فرما۔ جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم ہوتا ہے، ان سے حفاظت فرما۔ ایسے اعمال سے، افعال سے، اقوال سے، نیات سے حفاظت فرما۔ ہمارے گھر بار، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، دوست، احباب، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، اعمال کی حفاظت فرما۔ تمام مسلمانوں کی اجتماعی انفرادی پریشانیاں دور فرما۔ جو بیمار ہیں صحت عافیت عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بے روزگار ہیں حلال طیب روزگار عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہمارے مشائخ کے درجات میں بلند فرما، ان کی قبر نور سے اور بھی منور فرما، ان کے درجات کو اور بھی بلند فرما۔ یہاں جو کچھ پڑھا گیا قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما۔ اس کا ثواب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انبیاء کرام، صحابہ و صحابیات، اہل بیت کرام، ہمارے تمام مشائخ کو عطا فرما، ہمارے مرحومین کو اس کے ثواب میں شامل فرما۔
یا اللہ اس کی برکت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے وبائی امراض سے، مضی امراض سے، خصوصاً حالیہ جو امراض پھیلے اس سے تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرما، خصوصاً حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کی سازشوں سے حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، عفو و عافیت کے فیصلے فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، نگاہ کرم فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کی برکت سے ہمیں بھی اپنے وقت پر حسن خاتمہ عطا فرما، برے خاتمے سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اپنی رضا والی زندگی، اپنی رضا والی موت عطا فرما، اپنے محبوبوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، یا اللہ جو مسلمان مظلوم ہے ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، جو ناحق قید بند میں ہے باعزت رہائی عطا فرما، ہم میں سے ہر ایک کے دل میں جو جائز حاجت و مراد ہو یا جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا یا متوقع ہیں یا ان کا ہم پر حق یا احسان ہے، سب کی جائز حاجتیں عافیت سے پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے مسائل حل فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک۔ اللهم اجزه عنا من افضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن امته، صل على جميع اخوانه من النبيين والصالحين يا ارحم الراحمين۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ اگر آپ سنتیں پڑھ لیں اس کے بعد نماز جماعت سے ادا کی جائے گی۔